امریکہ یہ بیان اپنا واپس لے، اور اسی مناسبت سے ناظرین ہمارے آج کے پروگرام کا پہلا اور بڑا سوال عمار مسعود صاحب میں آپ سے آغاز کروں گی کہ امریکی صدر کا پاکستان کے خلاف غیر جانبدارانہ بیان، آپ کے خیال میں اس کے پیچھے امریکہ کے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں؟ آپ نے بالکل درست بات کی کہ ظاہر ہے روس کے خلاف غیر جانبدار رہنا اس کی خمیازہ تو ہمیں بھگتنا تھا، اور یہ ہماری خارجہ پالیسی ہے کہ ہم دوسرے ممالک کے معاملات میں اب اس طرح مداخلت نہیں کریں گے۔ اور یہ جو کچھ لوگ اس طرح کی توجیہ بتا رہے ہیں کہ یہ بہت سنجیدہ چیز نہیں تھی، ایک فنڈ ریزر پر خطاب تھا، تو میں تو اس سے بالکل ایگری نہیں کرتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بہت سنجیدہ چیز ہے، اور امریکی صدر جس مقام پر ہوتے ہیں ان کا ہاتھ ہلانا، کھانسنا، چلنا، ہر چیز کیلکولیٹڈ اور میننگ فل ہوتی ہے، بغیر کسی معنی کے وہ چیز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو جملہ انہوں نے کہا یہ انتہائی غیر ذمہ دارانہ تھا، اور ایک طرح سے پاکستان کی ساورنٹی کے خلاف تھا۔ آپ کیسے بات کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے اثاثے جو ہیں وہ غیر منظم ہیں یا غیر محفوظ ہیں، اس طرح کی بات۔ لیکن حکومت نے جو اس پہ رد عمل دکھایا وہ بھی اچھا تھا، اور جس طرح وہ ان کے سفیر کو بلایا گیا، ان کو 1 گھنٹے کے اندر احتجاجی مراسلہ ان کو تھما دیا گیا، تو وہ بہت اچھی باتیں لگی ہیں۔ لیکن اس میں ہمیں کاشس رہنا پڑے گا، ہمیں غور و فکر کرتے رہنا پڑے گا، ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے بیانات صرف بیانات نہیں ہوتے، اس کے پیچھے ہو سکتا ہے کوئی اسٹریٹجی ہو سکتا ہے کوئی پلاننگ ہو، تو اس کے حوالے سے ہمیں خبردار رہنا چاہیے۔ جو پاکستان میں لوگ ہیں وہ جو میری خواہش ضرور ہے، اور یہ خواہش یہ ہو سکتی ہے کہ اس سٹیج پر پیٹی پالیٹکس اور اس سٹیج پر آپس کے اختلافات، اس سٹیج پر سیاسی جملے بازی وغیرہ وہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ سارے پاکستان کا اور پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے۔ اور مجھے آپ نے عمران خان صاحب کے ٹویٹ کا ذکر کیا، اس کے اندر وہ ٹھیک جاتے جاتے پھر آخر میں پھر اسی بات پر آ گئے، امپورٹڈ حکومت اور حکومت کی انکمپیٹنس۔ اس سٹیج پہ یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ باتیں آپ جلسوں میں کریں، آپ کا جمہوری حق ہے، آپ احتجاج کریں، حکومت کے خلاف جلسے کریں، جلوس کریں، وہ آپ کا حق ہے۔ یہ معاملہ ذرا دوسری طرح کا۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ کی نظر سے نواز شریف صاحب کا ٹویٹ گزرا ہو تو وہ دیکھیے کہ وہ بڑا بامانی ٹویٹ ہے، اس میں بڑا کلیئر کٹ پیغام دیا گیا ہے، اور کسی پیٹی پالیٹکس کا ذکر نہیں ہے کہ نہیں وہ جو یہاں پر یہ جو ہے خان کو اس طرح اس طرح کی بات نہیں کی۔ ایک سنجیدہ اور مدبر طریقے سے اس معاملے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کی گئی ہے، اور اس کے اوپر اپنا نظریہ بیان جو کچھ بھی ہے دیا ہے۔ تو میرے خیال میں ہمیں وہ وقت بھی یاد کرنا چاہیے کہ نواز شریف صاحب ہی وہ شخصیت تھے کہ جب ہمیں ایٹمی دھماکے نہ کرنے کے عوض $5 ارب جو ہے وہ پیش کیے جا رہے تھے، اور دھمکیاں بھی تھی، تھریٹس بھی تھے، پیشکشیں بھی تھی، اور اس وقت اس شخص نے ہی یہ فیصلہ کیا تھا۔ اور یہ میں نواز شریف صاحب خود نہیں کہہ رہے، یہ کلپ اویلیبل ہے، بل کلنٹن صاحب خود کہہ رہے ہیں۔ اب بل کلنٹن تو نہیں کوئی پٹواری یا لفافہ ہو گیا نا، تو وہ ساری چیزیں ہمارے پاس ماضی میں اویلیبل ہیں۔ تو اس سٹیج پر ہمیں جو ہے سنجیدگی کے ساتھ مدبر طریقے سے سیاسی استحکام دکھانے کی ضرورت ہے۔ اگر جو ہے نا ہمیں ایسا گھر دکھانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں سے ہر وقت لڑنے کی آوازیں آتی رہوں۔ ملک میں صورتحال بہت خطرناک ہے۔ سوات کی صورتحال کے حوالے سے آپ دیکھ لیجئے، کل نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں جو فیصلے ہوئے، جن چیزوں کے حوالے سے بات ہوئی ہے وہ ساری خطرناک، اور اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ جس صوبے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اس کے وزیر اعلیٰ ہی تشریف نہیں لائے۔ تو یہ ساری چیزیں مجھے یوں لگتا ہے کہ دنیا کے لیے کنسرننگ ہو رہی ہیں، اور اس پہ ہمیں اتحاد، یگانگت اور اکٹھے بیٹھ جانے کا جو ہے پیغام دینا چاہیے۔ اپنی سیاست کو تھوڑے عرصے کے لیے پس پش ڈال دینا چاہیے۔ نہیں ڈالیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کچھ نہ کریں، تو پھر اس سٹیج پہ جو دنیا کو پیغام جانا چاہیے ویسا پیغام نہیں جائے گا۔ ہم خود ہی ڈیوائیڈڈ، بالکل جس سٹیج پہ اس وقت ہمارا ملک ہے، اس سٹیج پر تو ایک مثبت پیغام دینا چاہیے۔